اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کی امہات اور جدات یعنی آپ کے سلسلے نسب میں آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام باپ داداؤں کو اور تمام ماؤں کو اور دادیوں کو اور نانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا۔ وہ سب کے سب پاک دامن تھے، ان میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا اور زنا کے اندر وہ ملوث و مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ آپ کے نور کو منتقل فرماتے رہے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف۔ اس طرح سے سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتا رہا اور چلتا رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور آپ کی دادی اور نانی یہ سب بھی بہت ہی پاک صاف ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور تمام نبیوں کی بیویوں کو پاک اور صاف مانا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ماں اور دادی اور نانی ان کو کیوں پاک اور صاف نہیں مانا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیتیں نازل فرمائی اور ان کی پاکی اور برت کو ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاک بیویاں یہ پاک اور صاف رہتی ہیں اور ان پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، یہ اپنے نفس کے اعتبار سے پاک اور صاف رہتی ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کی مائیں اور دادیاں اور نانیاں وہ بھی پاک اور صاف رہتی ہیں اور ان پر بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو، آپ کے باپ داداؤں کو، آپ کے ماؤں کو، آپ کی نانیوں کو، دادیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف بنایا۔ یعنی جس طرح سے آپ کا ددیالی سلسلہ پاک اور صاف ہے، ایسے ہی آپ کا ننیالی سلسلہ بھی پاک اور صاف ہے، اور یہ سب حضرات جو آپ کے آباء و اجداد ہیں اور دادا اور نانا ہیں اور اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک جن کا سلسلہ پہنچتا ہے، یہ ظاہری طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی ہر قسم کے برے اخلاق سے پاک صاف تھے اور عقائد کے اعتبار سے بھی نہایت پاک صاف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین پر یہ لوگ قائم تھے اور دین فطرت پر تھے، دین فطرت پر تھے۔ فطرت اور فطرت یہ دونوں چیزیں بولی جا سکی ہیں۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اور اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس اعتبار سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اور فطرت تاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس درمیان میں وہ لوگ جو کہ آئندہ نبی کے آنے سے پہلے ہیں، بیچ میں ہیں، وہ اپنے سے پہلے جو نبی آئے انہی کے دین پر اگر قائم رہتے ہیں یا یہ کہ اپنی فطرت کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس کے ایک ہونے کے قائل ہیں، تو ظاہر ہے ان کو موحد ہی کہا جائے گا اور اللہ پر ایمان والا ہی کہا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا کو، ابا کو، اماں کو اور ان کے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ان سب کو پاک اور صاف بنایا، ظاہری اخلاق کے اندر بھی پاک اور صاف بنایا اور اسی طرح سے عقائد کے اندر بھی پاک اور صاف بنایا اور ایمان والا بنایا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید والا بنایا۔ تو اس پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب میں آنے والے تمام آبا اور امہات، تمام آبا و اجداد اور دادا دادی اور نانا نانی، یہ سب کے سب نہایت پاک و صاف ہیں اور ان کے عقائد نہایت درست ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر و مشرک تھے تو وہ خود غلطی پر ہے، اس لیے کہ وہ سب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، کیونکہ اس وقت وہی دین آیا تھا اور یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے ہم کو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ باتیں پھیلاتے رہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، ان سے ہم کو بچنا